مبارک میں بالخصوص اپنے محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ اور مل کر کے جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھا ہوں، آپ بھی مل کر میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آج اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم سب کو سچ بولنے، مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، محبت رسول کے عنوان سے آج انشاءاللہ کچھ سنیں گے۔ محبت ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب آشنا ہیں، ہم سب اس محبت کے لفظ سے آشنا ہے۔ محبت کا مفہوم بھی ہمیں پتا ہے، محبت کے معنی بھی ہمیں پتا ہے۔ بعض نے کہا محبت کسی جانب طبعی رجحان کا نام ہے، کسی شے کو بہت ساری چیزوں میں ترجیحاً اختیار کر لینا محبت کہلاتا ہے۔ اہل علم، شعراء اور ادبا نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حضرت اقبال نے محبت کے عنوان سے جو لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے۔ باقاعدہ اس کی ایک نظم ہے، جس کا یہ عالم عمل کا ایک لطیفہ ہے جو حضرت انسان کو ودیعت کیا گیا، عطا کیا گیا۔ اقبال کہتے ہیں، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، اور قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ہوئی جنبش عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ہمدم سے، اور خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے
चटक गुच्चों ने पाई, दाग पाए लालजारों ने। तो वो कहते हैं मोहब्बत ऐसा लफ्ज है जो हजरत इंसान को अता किया गया है। दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, जब दिल रखेंगे तो दिल में किसी का प्यार भी होगा। जाहिर सी बात है, दिल है तो इसमें कोई बसा भी होगा, इसमें किसी के जलवे भी होंगे, किसी का प्यार भी होगा। ये हो नहीं सकता दिल हो और दिल में कोई बसा ना हो, दिल में कोई महबूब ना हो, कुछ ना कुछ तो इस दिल में जरूर होगा। गालिब ने कहा था, गम अगरचे जा गुसल है, पे कहां बचे के दिल है, गम गमे इश्क गर न होता, गमे रोजगार न होता। तो जब सीने में दिल लगते हैं तो फिर कोई दिलबर भी होगा, किसी के लिए शब बेदारी भी होंगे और तड़प भी होगी, बेचैनियां भी होगी, इत्तिराब भी होगा, किसी के आने की आरज़ू भी होगी, किसी से मिलने की तमन्नाएं भी होगी। सीने में दिल है तो फिर दिल में किसी की आरज़ू भी होगी। जब ये तय है कि दिल मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता तो फिर उससे मोहब्बत करो जो वफा की रीत निभाना जानता है, जो वफा को निभाना जानता है, उससे मोहब्बत करो। इंसान मोहब्बत तो करता है लेकिन बहुत सारी मोहब्बतें ऐसी हैं जो इंसान के लिए पछतावे का सबब बनती, इंसान के लिए पछतावे का सबब बनती है। ऐसी मोहब्बतें इंसान करता है ये, और वो कहता है कि ये प्यार मैंने ना किया होता तो अच्छा होता। लोग पछताते हैं कि मोहब्बत मेरे लिए महंगी पड़ी, बल्कि मोहब्बत जिंदगियां भी उजाड़ देती है। जी हां, आपने देखा होगा कि कई लोग जिन्होंने मोहब्बतें की उनकी जिंदगियां उजड़ गई। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो कुछ ऐसी मोहब्बतें हैं जो बंदे को निकम्मा करके रख देती हैं, और कुछ मोहब्बतें ऐसी भी हैं जो बिलाल को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देती हैं। इसलिए मोहब्बत उससे करनी चाहिए जो वफा की रीत निभाना जानता है। मोहब्बत उससे करना चाहिए जो मोहब्बत को वफा के साथ निभाना जानता है। अच्छा, यहां पर मैं आपका जहन हासिल करने के लिए, जहन साजी करने के लिए एक नुक्ता बयान करूं। अब तवज्जो करें, मुख्तलिफ गाड़ियों के पीछे जुमले लिखे होते हैं, आपने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। ये गाड़ी चलाने वाले की नफसानियात का खुलासा होते हैं, ये गाड़ी चलाने वाले की नफसानियात का खुलासा होते हैं। कुछ जुमले तड़पा देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि पढ़ने के बाद शर्मिंदगी खत्म नहीं होती, और कुछ जुमलों को पढ़ने के बाद देर तक सोचते रहते हैं कि लिखने वाले ने कमाल कर दिया, क्या लिखा है लिखने वाले ने, कमाल ही कर दिया। बहुत देर तक सोचते रहते हैं। ये हमें रोज़मर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। गाड़ी के पीछे एक जुमला लिखा रहता है जो आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, वो ये कि सनम बेवफा। ये आम जुमला है, आम जुमला है, सनम बेवफा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, ये तहरीरी एहतिजाज है, ये तहरीरी एहतिजाज है। उसने किसी से प्यार किया होगा और बेवफाई का दाग लिए आज तहरीरी एहतिजाज कर रहा है कि सनम बेवफा, तो मैंने कहा तूने प्यार ही उससे किया जिसने बेवफाई की, तूने प्यार ही उससे किया जिसने बेवफाई की। तुझे वो चौखट बताऊं जो हाथ पकड़ते हैं तो हश्र के दिन भी नहीं छोड़ते, हाथ पकड़ते हैं तो मैदाने हश्र में भी नहीं छोड़ते। उनसे प्यार कर जो प्यार करने की रीत जानते हैं और प्यार को निभाना भी जानते हैं, उनसे प्यार कर।
اور سچی بات یہ ہے ہماری محبتوں اور ہماری الفتوں کا مرکز ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چونکہ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محبت کسی سے کی جاتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ محبت کرنے کا اسباب کیا بنا؟ کیوں محبت کی؟ تو ہم محبت کسی سے کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پر ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، نکل جائے گی وقت آنے پر ضرورت، اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو اگر اس وجہ سے اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے محبت کا ربط و ضبط پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی، اس کی یاری مجھے کسی مشکل وقت میں کام دے گی، اگر محبت کا یہ ذریعہ ہے، پیار کا یہ داعیہ ہے، تو بتاؤ نزا کے وقت سے بڑی کوئی مشکل گھڑی ہو سکتی ہے؟ تو بتاؤ قبر کے وقت سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو بتاؤ حشر سے بڑی اور حشر سے کڑی اور سخت گھڑی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے، نزا کے وقت بھی کام آئے، اور جو سر محشر بھی کام آئے، جو پوسیرات سے گزرنے میں آسانی میں بھی کام آئے، جو میزان پر بھی کام آئے، جو ہر مشکل گھڑی میں کام آئے، ہم اس رسول ذی شان سے پیار کریں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے ماضی میں آپ پر کوئی احسان کیا ہے، ماضی میں آپ کے کام آیا ہے، ایسا کام کیا ہے جو آپ کے دل میں اس طرح بس چکا ہے کہ آپ اس کو فراموش نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو فراموش نہیں کرنا چاہتے، اس کی نیکیوں کو بھلانا نہیں چاہتے، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں، میں اس کا ہمیشہ ساتھ دوں، کیونکہ اس نے ماضی میں فلاں مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا اور مجھ پر احسان کیا تھا. اگر یہ محبت کا داعیہ ہے، یہ محبت کا ذریعہ ہے، اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے اور حضور کی تخلیق نہ ہوتی اور حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا، ہم پیدا ہی نہ ہوتے، ہمارا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہوتا، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی شے پیدا نہ کی جاتی تو ہمارا یہ وجود، ہماری یہ تخلیق، دنیا کے یہ سارے نظارے، یہ چاند و سورج اور یہ زمین و آسمان، یہ لہلہاتا چمن، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہاں تک کہ عرش سے لے کر فرش تک جتنی چیزیں ہیں سب کے سب حضور کی وجود کی مرہون منت ہیں. یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اے آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اللہ اکبر. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اقبال تو کمال ہی کر دیتا ہے. اقبال کہتا ہے نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے ماضی میں کوئی احسان کیا،
تو ہمارے اوپر احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے اوپر احسان ہے مدینے والے آقا کا، ہمارے اوپر احسان ہے رب کے محبوب کا کہ رب نے ان کو پیدا فرمایا تو ان کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا، ان کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ حضور کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا۔ خود میرے محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی، کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے، تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا۔ محبت اتنی دیتا ہے، پیار اتنا کرتا ہے کہ میں اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اگر یہ کسی سے پیار کرنے کا داعیہ ہے، یہ کسی سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے، تو غار حرا کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی کو رکھ کر امت کے لیے کون رویا تھا؟ غار حرا کے نوکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کے جو رویا تھا امت کی یاد میں، امت کو یاد کر کے وہ کون رویا تھا؟ اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی؟ امت کے لیے یہ پیار، یہ درد کس نے برداشت کیا؟ میرا مالک بھی کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گرا گزرتا ہے، جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتا ہے، تو نبی غمگین ہو جاتا ہے۔ یعنی امتی کو اگر کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کی وجہ سے میرے محبوب آقا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد ہے، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آگ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے پیار بہت کرتا ہے، وہ اس سے پیار بہت کرتا ہے، تو اس دنیا میں آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنا نصیب ہوا۔ حضور کو لحد میں اتارا، جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے نور ہل رہے ہیں۔ قربان جائیں میرے آقا پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لحد میں اپنے مصطفیٰ کریم، اپنے پیارے پیارے اور سونے سونے آقا کو اتار رہا تھا، نظر پڑتی ہے لبہائے مبارکہ پر تو دیکھا کہ لبہائے نور ہل رہے ہیں، لبہائے مبارکہ جنبش میں ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں کہ اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں، میرے آقا اس وقت کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے، اللہ کی قسم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان آپ کی بارگاہ میں یعنی آپ کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی
اے مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں کر دے اور میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار بہت کرتا ہے تو جتنا پیار حضور نے اپنی اس امت سے کیا ذرا مثال تو لا کر کے دیو کہ وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہو۔ تو ہمیں اپنے آقا محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے۔ کسی سے اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے۔ اہل علم، شعراء اور ادبا اور بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں، صاحب شرف ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ہنر کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا یہ ذریعہ ہے تو پھر بلغ العلا بکمالہ، جن جن بلندیوں تک میرے محبوب آقا پہنچے وہاں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہاں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کسی سے محبت کا بہت بڑا داعیہ عمومی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان، قلب کا رجحان انسانی فطرت ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسن و جمال والا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا لا کر کو تو دکھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے میرے سرکار، 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے میرے سرکار۔ اللہ اکبر، میرے حضور، میں نے حضور جیسا پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت بھی خاموش نہ رہ سکے اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چمکتا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دار چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ اب جملوں پر توجہ فرمائیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں کہ کبھی میں آپ کے اس جوڑے کو، آپ کے چہرے کو میں دیکھتا، کبھی آسمان پر جو 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاند نہیں بلکہ میرے حضور ہی حسین و جمیل ہے، میرے حضور ہی حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ اللہ پاک نے میرے حضور ہی کو بہت زیادہ نور عطا کیا ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو میرے حضور سے حسین و جمیل دو عالم میں کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود حسن دیا اور خود کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم ہے تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، اور قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی سیاہ زلفوں کی۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پر قلم ہی توڑ دیا، ارشاد فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ فرمایا حضور وہ حسین ہے کہ جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے۔ اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے کتنے بڑے اعجاز کی بات
بات ہے. ہمارے محبوب کوئی گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص نہیں. ہمارا محبوب وہ نہیں کہ جس کو محبوب بتاتے ہوئے شرم آئے کہ یہ ہمارا محبوب ہے. ہمارا محبوب تو وہ ہے, ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اللہ اکبر. ایک عاشق رسول نے کہا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضور کا نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. نہیں, بلکہ جب حضور کا نام آتا ہے تو ہم فخر سے اپنے چہرے کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے تکریم کی بات ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال دیا, وہ خوبصورتی دی, چہرے کو وہ رعنائیاں بخشی کہ رب ہو کر محبوب کے جلوے حسن کی قسم کھائے. رب ہو کر محبوب کے جلوے حسن کی قسم کھائے. والضحى واللیل اذا سجا, قسم ہے محبوب تیرے چہرے زیبا کی, قسم ہے تیرے چہرے پر نور کی, اور قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی زلفوں کی. اللہ اکبر. حضور کے چہرے انور کی قسم کھائی گئی. وہ چہرہ وہ روح تابہ اور وہ رخسار منور کہ جب حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ایسا لگتا کہ دن چڑھ گیا ہے, ایسا لگتا کہ دن چڑھ گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. آج ہمارا معاشرہ, آج ہماری قوم, آج ہماری یہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ کون سی محبت میں پڑ گئی ہے؟ کون سی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے؟ واللہ یہ محبتیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں, یہ محبت خسارے میں لے جانے والی ہے. یہ محبتیں تمہیں اس دنیا سے تمہارا اس دنیا سے نام و نشان ختم کرنے والی ہیں. ان محبتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. محبت ہی کرنا ہے تو اپنے رب سے کیجئے, محبت ہی کرنا ہے تو رسول اللہ سے کیجئے, کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار لگائے گی. آج ہم کیسی کیسی خرافات میں ملوث ہیں. ابھی جشن میلاد النبی منایا گیا, بڑی دھوم دھام سے منایا گیا ماشاءاللہ. یہ عشق ہی کی پہچان ہے, لیکن اس کے ساتھ میں جلوس محمدی والے دن میں آپ نے دیکھا ڈی جے بجے. ڈی جے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ڈی جے تو علماء کرام نے ناجائز قرار دیا ان کو, لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان طبقے نے کیا. سب یہ نہیں کرنا چاہیے. رسول سے محبت کرو, ٹوٹ کر کے کرو اور خوب ڈوب کر کے کرو, مچل کر کے کرو. اللہ نے چاہا تو یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی بڑا بنا دے گی, آخرت میں بھی بیڑا پار لگا دے گی. اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب کے سینوں کو مولا محبت رسول کا مدینہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں, صفوں کو درست فرما لیں.